نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے دی ہے کتاب وہ پہچانتے ہیں اس کو جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، جو لوگ نقصان میں ڈال چکے اپنی جانوں کو وہی ایمان نہیں لاتے۔ آخری آیت میں ان لوگوں کے اس قول کی تردید ہے کہ ہم نے یہود و نصارہ سے سب سے تحقیق کر لی، کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور نبوت کی گواہی نہیں دیتا۔ اس کے متعلق یہ ارشاد ہوا کہ یعنی یہود و نصارہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ تورات و انجیل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا حلیہ شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وطن اصلی پھر وطن ہجرت کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادات و اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں کا ایسا تفصیلی ذکر ہے کہ اس کے بعد کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی، بلکہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ذکر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے حالات کا مفصل تذکرہ تک تورات و انجیل میں موجود ہے۔ اس لیے اس کا کوئی امکان نہیں کہ جو شخص تورات و انجیل کو پڑھتا اور ان پر ایمان رکھتا ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانے۔ اس جگہ حق تعالیٰ نے تشبیہ کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ جیسے لوگ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ جیسے بچے اپنے ماں باپ کو پہچانتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کی پہچان اپنے بچوں کے لیے سب سے زیادہ تفصیلی اور یقینی ہوتی ہے۔ بچوں کے بدن کا ہر حصہ ماں باپ کے سامنے آتا رہتا ہے، وہ بچپن سے لے کر جوانی تک ان کے ہاتھوں اور گود میں پرورش پاتے ہیں، اس لیے وہ جتنا اپنی اولاد کو پہچان سکتے ہیں اتنا اولاد ان کو نہیں پہچان سکتی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہود میں داخل تھے پھر مسلمان ہو گئے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خبر دی ہے کہ تم لوگ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہو جیسے اپنی اولاد کو، اس کی کیا وجہ ہے؟ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ اوصاف کے ساتھ جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں نازل فرمائے، اس لیے اس کا علم ہمیں یقینی اور قطعی طور پر ہے، بخلاف اپنی اولاد کے کہ اس میں شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری اولاد ہے بھی یا نہیں۔ زید بن سعنہ جو اہل کتاب میں سے تھے، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تورات و انجیل کے بیان کردہ اوصاف ہی کے ذریعے پہچانا تھا۔ صرف ایک وصف ایسا تھا جس کی ان کو پہلے تصدیق نہیں ہو سکی تھی، امتحان کے بعد تصدیق ہوئی، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے پر غالب ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر تجربہ کیا تو یہ صفت بھی پوری طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی، اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ آخر آیت میں فرمایا کہ یہ اہل کتاب جو پوری طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود مسلمان نہیں ہوتے، یہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں اور خسارے میں پڑ رہے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، آخری آیت میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔